السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ اچھا، آج ہم رشیا اور یوکرین کی کانفلکٹ کو ڈسکس کریں گے اور اس کے تناظر میں باقی معاملات کو بھی دیکھیں گے۔ امریکہ نے، یورپین یونین نے، ویسٹ نے، یونائٹڈ نیشن نے، نیٹو فورسز نے ہمیشہ کی طرح یوکرین کو بھی دھوکہ دیا۔ جس طرح پاکستان کو دھوکہ دیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، یونین کی طرف سے، نیٹو فورسز کی طرف سے افغانستان کے معاملے میں، اسی طرح آج دھوکہ دیا یوکرین کو۔ اچھا، یوکرین کے بارے میں ایک بات ہم سب کو جاننی چاہیے کہ یوکرین 1991 میں جو سوویت یونین سے الگ ہوا تھا تو تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ایٹم موجود تھا یوکرین میں۔ اگر اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھتا یوکرین تو اس ٹائم دنیا میں کسی کی بھی ہمت نہیں ہونی تھی کہ یوکرین کو کچھ کہہ سکے۔ لیکن امریکہ کے، یونائٹڈ نیشنز کے، نیٹو کے، رشیا کے، یو کے فورسز کے یقین دلانے پر، ان کے اعتماد دلانے پر، ان کے پیسوں کی آفرز پر یوکرین کو کہا گیا کہ یہ آپ اپنا ایٹمک پروسیس بند کر دیں۔ اور آج ہم نے حال دیکھ لیا کہ جب رشیا نے اس پر اٹیک کیا تو نہ امریکہ بچانے آیا، نہ یو کے فورسز آئے، نہ یورپین یونین آیا، نہ یونائٹڈ نیشن، نہ نیٹو فورسز۔ کہاں ہیں وہ نیٹو فورسز جو کبھی عراق پر، کبھی ایران پر، کبھی فلسطین پر، کبھی برما، سیریا، لیبیا، ایجپٹ، چیچنیا، بوسنیا، ہر جگہ اٹیک کر دیتے تھے مسلمانوں پر۔ آج رشیا پر کیوں اٹیک نہیں کرنے آئے؟ کیونکہ رشیا ایک سپر پاور ہے۔ رشیا کے پاس اتنے ایٹمک پاور ہے کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ سکتا ہے، دنیا کے جس ملک کو چاہے ختم کر سکتا ہے۔ 90s میں پاکستان کو بھی یہی دھمکیاں تھیں کہ ایٹمک پاور، اپنا ایٹمک پلانٹ، اپنا ایٹم بم بنانے کا مشن بند کر دو۔ اگر اس وقت ہم نے بھی ایٹم بم بنانے کا مشن بند کر دیا ہوتا تو آج ہمارا بھی یہی حال ہوتا کہ ایک طرف سے امریکہ، ایک طرف سے انڈیا، ہر طرف سے دشمن ہم پہ حملہ کرنے کے لیے بےتاب ہوتے۔ آج پاکستان مضبوط ہے، آج پاکستان کامیاب ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ایٹمک پاور ہیں۔ اللہ کی مدد ہوئی اور خاص طور پر پاکستان آرمی کی ایفرٹس ہوئی کہ ہم آج ایٹمک پاور بن گئے، ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہوتا جو یوکرین کا ہوتا۔ ہمیں بھی یورپین یونین، امریکہ کی، نیٹو فورس کی مدد درکار ہوتی کہ ہمیں انڈیا سے بچا سکے۔ تو اس کانفلکٹ میں سب سے بڑا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے سامنے امریکہ کا، یورپین یونین کا، نیٹو فورس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا کہ اسے مسلم ملکوں پر اٹیک کرتے ہیں، عراق پر، لیبیا پر، مصر پر، فلسطین پر، صرف مسلم ملکوں پر اٹیک کرنے کے لیے موجود ہیں، یا اسرائیل اگر فلسطین پر اٹیک کرتا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں، انڈیا اگر کشمیر پر اٹیک کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں۔ یہ مسلموں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک گٹھ جوڑ ہے۔ رشیا نے اٹیک کیا، کسی کی ہمت نہیں اس کے سامنے آنے کی۔ مسلمانوں کو اب اٹھنا ہوگا، مسلمانوں کو جاگنا ہوگا، ہمیں خیال کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ صرف مسلمانوں پر ہی، مسلم ملکوں پر ہی کیوں اٹیک ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں 57 مسلم ملک ہیں جن میں مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن سب بکھرے ہوئے ہیں، سب اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ عراق پر جب اٹیک ہوا اور جب فلسطین پر اٹیک ہو رہا ہے، کشمیر پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، برما میں ہوا، ایجپٹ پہ ہوا، سیریا پہ ہوا، تو سارے باقی مسلمان خاموش رہے۔ کیوں؟ مسلمان متحد نہیں ہیں۔ آج اب یورپ کے کسی ایک ملک پر اٹیک کر دیں، پورے یورپین یونین ایک ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ آج بھی اگر ہم تمام مسلم ملکوں کو، مسلمانوں کو متحد کر دیں اور دنیا میں موجود 57 مسلم ملکوں سے 15 سے 20 مسلم ملک بھی اگر متحد ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، ایک امت بن جائیں، ایک قوم بن جائیں، ایک خلافت، ایک خلیفہ کی قیادت میں متحد ہو جائیں، ایک ہیڈ ہو جائے اس امت کا، مسلمانوں کا، یورپین یونین کی جگہ طرح سے اس کے طرز پہ ایک مسلم یونین ہو جائے، مسلم کنٹریز کا ایک اتحاد بن جائے، تو امریکہ ہو یا نیٹو فورسز ہو یا اسرائیل ہو، کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی حکومتوں کو بھی فورس دینا چاہیے، ہم سب کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کو اس کو لیڈ کرنا چاہیے۔ دنیا میں 57 مسلم ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، سب کو متحد کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہیے، ایک او ایس سی کی طرز پہ ایک نئی آرگنائزیشن بنانی چاہیے، ایک مسلم فنڈ بنانا چاہیے نیا، مسلمانوں کو متحد کرنا چاہیے۔ جس دن 15 سے 20 مسلم ملک متحد ہو گئے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ تو وقت آ گیا ہے، جیسے کہ ایک شعر ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں موجود تمام مسلم ملکوں کو متحد کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، ایک مسلم فنڈ ہو، ایک مسلم آرگنائزیشن ہو۔ وہ ایسی بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ سعودیہ کچھ نہیں کر سکتا کہ سعودیہ کی تمام فورسز، تمام کنٹرول، سیکیورٹی کنٹرول امریکہ کے ہاتھوں میں، اور یو اے ای کا کوئی سیکیورٹی کنٹرول بھی یو اے اسرائیل کے ہاتھوں میں جانے والا ہے، یا تقریباً جا چکا ہے۔ تو ان ملکوں نے ہمت نہیں ہے کہ یہ مسلم امت کو اٹھا سکیں۔ تو پاکستان کو، ٹرکی کو، ملیشیا
رشیا کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، انڈونیشیا، آذربائیجان، قازقستان، دیگر مسلم ملکوں کو، برما، سیریا، ایجپٹ، فلسطین، ان مسلم ملکوں کو جمع کرنا چاہیے، انڈیا میں موجود 24-25 کروڑ مسلمان ہیں ان کو جمع کرنا چاہیے، ایک مسلم اتحاد بنانا چاہیے کہ ایک مسلمان کو بھی دنیا میں کوئی تکلیف پہنچائے گا تمام مسلم ملک اس کے لیے بیک پر، تمام مسلمان دنیا بھر کے مسلمان اس کی بیک پر کھڑے ہوں گے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی، چاہے وہ نیٹو فورسز ہو، یونائٹڈ نیشن ہو، امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، کسی کی ہمت نہیں ہوگی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کو آگاہی دینی چاہیے، اور شیعہ سنی یہ سارے فساد، دیوبندی بریلوی کے فساد ختم کر کے ایک اتحاد بنانا چاہیے، اور اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ۔